ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری یفقہوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی صدق اللہ العظیم۔ جناب پرنسپل پروفیسر چودھری محمد اکرم صاحب، جناب وائس پرنسپل ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب، جناب پروفیسر نعمت علی مرتضائی، جناب پروفیسر محمد اظہر بشیر اسسٹنٹ رجسٹرار، جناب پروفیسر فیصل حمید صاحب، میرے معزز رفقائے کار اور عزیز از جان طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے کچھ گفتگو کروں گا۔ ویسے تو آپ سے گفتگو ہوتی رہتی ہے کلاس میں ہر روز انفارملی، لیکن آج بھی ظاہر کلاس کا انوائرمنٹ کچھ اور طرز کا ہوتا ہے، اور جب آپ کوئی ایونٹ کرتے ہیں تو اس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ اور طرز کا ہوتا ہے۔ تو آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ باتیں کروں گا، کچھ وضاحتیں ہوں گی، کچھ نصیحتیں ہوں گی، کچھ ڈانٹ ڈپٹ ہو شاید ہو جائے اس میں، تو اس طرح کی مکس گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ سب لوگوں کو جو خاص طور پر فرسٹ سیمسٹر میں ابھی انرول ہوئے ہیں، جنہوں نے ایڈمیشن لیا، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر ہر شخص کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کی اپنی اوپینین ہوتی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو دنیا کے خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہوں۔ اس کی کچھ لاجیکل ریزنز ہیں میرے خیال میں، کہ جو پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ ہے، اگر آپ جتنے بھی علوم ہیں ان کو ایک جسم تصور کر لیں جس میں سائنس کے مختلف سبجیکٹس ہیں، سوشل سائنسز ہیں، ہیومینٹیز اور باقی جتنی بھی برانچز ہیں نالج کی، ان سب کو اگر آپ پورے علم کی جو باڈی ہے سوسائٹی کے اندر، اس کو اگر آپ ایک علم تصور کر لیں تو پولیٹیکل سائنس کا وہی مقام ہے جو انسانی جسم کے اندر دماغ کا ہے۔ اگر یہ خراب ہو تو سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے، یہ صحیح ہو تو جسم بھی ٹھیک رہتا ہے۔ تو بالکل سوسائٹی کی یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو پولیٹیکل سائنس کا علم ہے یہ سوسائٹی کا ڈرائیور علم ہے، جو سوسائٹی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب آپ لوگ بھی جانتے ہیں، اساتذہ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں، جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فارمل ہوتی ہے اور ایک انفارمل ہوتی ہے۔ فارملی آپ باقاعدہ اداروں میں جا کے داخلہ لے کے ڈگریز کرتے ہیں، اور انفارمل وہ ہے جو آپ چلتے پھرتے، ٹیلی ویژن دیکھتے، بزرگوں سے باتیں سنتے ہوئے، اپنے دوستوں سے، ریڈی والے سے، دکاندار سے، کہیں سے بھی کچھ لرن کر لیتے ہیں۔ تو انفارملی تو ہم پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں۔ فارملی ہمارا ظاہر ہے وہ 16 ایئر یا 18 ایئر ہم اداروں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اداروں میں جا کے فارملی تعلیم ہماری صرف وہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انفارملی تو ہم ساری زندگی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اب اگر انفارملی بات کریں، انفارمل ایجوکیشن کی بات کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل سائنس کا علم ہے یہ ہر بندے سے متعلق ہے، چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وہ سائنٹسٹ ہے، وہ ریڈی والا ہے، وہ اس نے ہوٹل بنایا ہوا ہے، ہر بندے کے پاس اسے اس بات کا احساس شاید نہ ہو کہ یہ جو میں جانتا ہوں یہ پولیٹیکل سائنس ہے، لیکن ہوتا ہر بندے کے پاس علم ہے، کیونکہ یہ ہر شخص سے متعلق ہے۔ کوئی شخص کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا، سم ٹائم گفتگو کرتے ہوئے ہم کہہ دیتے ہیں جی میرا تو سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے تو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ عام طور پر یہ جملے آپ نے سنے ہوں گے لوگوں سے، لیکن یہ حقائق کے بالکل برعکس چیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو پالیٹکس سے، پولیٹیکل سائنس سے، پالیٹکس سے تو الگ کیا جا سکتا ہے کسی حد تک، لیکن پولیٹیکل سائنس سے آپ اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے۔ آپ جتنا مرضی سے دور بھاگ لیں یہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا۔ تو پہلی تو وجہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسے علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ اس کالج میں داخل ہوئے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس سے زیادہ شعور دینے والا علم، اگر صحیح طور پر آپ اسے پڑھیں، صحیح طور پر تو اس پہ محنت کریں، تو اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ شعور، معذرت کے ساتھ دیگر سبجیکٹس کے اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میری اپنی ایک رائے ہے کہ اس سے زیادہ شعور دینے والا علم میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور نہیں ہے۔ وہ بعد میں ایک الگ بات ہے کہ آپ نے جو سیکھا ہے آپ اس پر کس حد تک عمل پیرا ہوتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ویسے تو ہم مسلمان بھی ہیں، ہم نے قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، ہم حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، تو وہاں بھی ہم عمل سے کافی حد تک آ رہی ہیں۔ تو اسی طرح
پولیٹیکل سائنس آپ کو شعور ضرور دے دیتا ہے، لیکن آگے اس شعور کا استعمال کس طرح کرنا ہے یہ ہم پہ منحصر ہوتا ہے۔ تو پہلی تو وجہ یہ کہ آپ ایک بہترین علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، تو آپ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دوسری جو وجہ ہے میرے نزدیک آپ کو مبارکباد دینے کی، وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت کم ہے، ہم سب کو علم ہے کہ بہت کم ہے۔ اور ابھی یہ جو بی ایس کا پروگرام شروع ہونے سے پہلے جب پرانا سسٹم تھا جس میں بی اے ایم اے یا بی ایس سی ایم ایس سی لوگ کرتے تھے، تو ایک محتاط اندازے کے مطابق کچھ سرویز تھے پرانے جو میری نظر سے گزرے، صرف 2% لوگ 16 سالہ تعلیم ہمارے ملک میں حاصل کر پاتے ہیں، صرف 2% لوگ، یعنی ایم اے جن کو آپ پوسٹ گریجویٹ کہتے ہیں وہ صرف 2% لوگ ہوتے تھے، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے تھے جو پرائیویٹ پڑھ کے انہوں نے بی اے کر کے ایم اے کیا ہوتا تھا۔ تو اب تو آپ کی تعلیم کے دروازے جو ہیں وہ بڑے محدود ہو گئے، تو آپ جتنے لوگ بھی یہاں بی ایس میں انرول ہوئے ہیں، میں ان کے مستقبل کے حوالے سے آج آپ کو پیشین گوئی بھی کر دیتا ہوں، اور میں اس خوش فہمی میں بھی مبتلا ہوں کہ چونکہ تعلیم کے دروازے جو ہے نا سسٹم نے بند کر دیے، اب پرائیویٹ ذریعے سے لوگ نہیں پڑھ پائیں گے، تو آپ میں سے جو صحیح سلامت بچ بچا کے یہ ڈگری مکمل کرے گا، آئی ایشور یو کہ آپ کے لیے اپورچونیٹیز ہوں گی، لازمی ہوں گی۔ آپ کو کوئی بہت لمبا چوڑا کمپٹیشن جو ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا، آپ کے لیے اپورچونیٹیز ہوں گی، کیونکہ اپورچونیٹیز تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان اپورچونیٹیز کو اویل کرنے والے لوگوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس لیے آپ موٹیویٹ رہیں، محنت کریں، اور دل لگا کے پڑھیں اور محنت کریں۔ اچھا، یہ ہوگی دو وجوہات جس کی وجہ سے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تیسری چند باتیں اور ہیں جو میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک ادارے میں ہیں، ہم یہاں پر اساتذہ ہیں، استاد اور شاگرد کا جو تعلق ہے اسے اسلام کے نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں یا سوسائٹل نقطہ نظر سے دیکھیں تو باپ اور بیٹے کا یا بیٹی اور باپ کا جو رشتہ ہے وہ والا رشتہ ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ باپ جو ہوتا ہے وہ ہر وقت آپ کی تعریفیں نہیں کرتا، باپ ہر وقت آپ کو تھاپیاں ہی نہیں لگاتا رہتا، کبھی کبھی تھپکی بھی لگاتا ہے، کبھی کبھی تھپڑ بھی لگاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈانٹنا بھی پڑتا ہے۔ تو آپ خاطر جمع رکھیں کہ اگر کہیں کبھی کسی بات سے آپ کو منع کرتے ہیں تو وہ صرف اس لیے ہم منع کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بیٹے ہیں، آپ ہماری بیٹیاں ہیں، جو ہم اپنے بیٹوں کے لیے، جو ہمارے ریئل بیٹے ہیں، جن کے پیدا ہونے کا وسیلہ ہم بنیں، اگر ہم نہیں چاہتے کہ وہ کام کریں، اسی کام سے آپ کو بھی منع کریں گے۔ جس طرح ہم ان کا احساس کرتے ہیں تو اسی طرح آپ کا بھی کریں گے۔ جس طرح ہم استاد، دیکھیں جب آپ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں نا تو شاید اس سے جو شخص سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، جس کے دل میں کسی قسم کا کوئی حسد نہیں ہوتا، کوئی تعصب نہیں ہوتا، وہ استاد ہوتا ہے۔ جب آپ کامیاب ہوں گے تو سب سے زیادہ خوش ہونے والی جو شخصیت ہوگی وہ آپ کے اساتذہ ہوں گے۔ تو اس لیے میرا بیٹا جو ہے وہ چیزوں کو تھوڑا سا سمجھیں، محنت کریں۔ جو باتیں میں نے ابھی بتائی ہیں کہ آپ کے لیے اپورچونیٹیز آگے انتظار کر رہی ہیں، لیکن آپ نے فوکس ہو کے محنت کرنی ہے۔ تو آخر پہ گفتگو، بعد تھوڑی سی گفتگو لمبی ہو گئی ہے، آخر پہ میں جو نئے آنے والے طلباء ہیں فرسٹ سیمسٹر میں ان کو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ویلکم کہتا ہوں، ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور جو سینئرز ہیں فورتھ سیمسٹر کے طلباء اور سیکنڈ سیمسٹر کے طلباء و طالبات جنہوں نے مل کے یہ سارا ایونٹ ارینج کیا، ان سب کو میں شاباش دیتا ہوں، ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔